قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت جو خون زمین پر گرتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھیڑ کے جسم پر تو اون ہوتی ہے، اس پہ بال تو نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ دن جب گزر جائیں گے تو پھر ہم یہ ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اتنا ثواب مل رہا ہے، اتنا ثواب کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی مل رہی ہے، تو یہ دن جب گزر جائیں گے تو یہ ثواب کہاں حاصل ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، جائیداد وغیرہ دی ہے، تو دل کھول کر خوب خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا میں قربانی کیا کرو۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، والدین کی طرف سے، خلفائے راشدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن یاد ہے، پہلے قربانی اپنی قربانی کرے گا، قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو کہ جتنا ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بہت ثواب ہے، اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ بقرہ عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کرے، جس دن قربانی کرے اس کی قربانی درست ہے، لیکن قربانی کا سب سے بہترین دن 10 ذوالحجہ یعنی بقرہ عید کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11 ذوالحجہ، پھر اس کے بعد 12 ذوالحجہ۔ 10ویں ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے، جب سورج ڈوب گیا تو قربانی کرنا درست نہیں۔ 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک جب جی چاہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو جانور ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور آپ کی قربانی درست نہ ہو۔ اس زمانے میں لائٹ کا اہتمام کیا ہو، اچھے قسم کی لائٹ ہو، تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ اور پرابلم نہ ہو تو ٹھیک ہے،
10ویں 11ویں 12ویں تاریخ جب جی چاہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی دوسرے سے ذبح کروا دینا بھی جائز ہے، اور وہاں آپ کا موجود ہونا بہتر ہے۔ اگر وہاں موجود نہیں تو پھر بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں کہا، فقط اتنا کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کر دیا، تو آپ کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر آپ کو دعا آتی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرے۔ جب جانور ذبح ہو جائے، ذبح کرنے کے بعد کی دعا ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت فی حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہما الصلاۃ والسلام۔ یہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کر سکتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، قربانی اس کی ہو جائے گی۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد ہے، مالدار بھی ہو، تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں۔ اپنے مال میں سے نہیں، ان کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اپنی طرف سے ان کی قربانی کر دی تو یہ نفل ہو جائے گی، لیکن اگر کرے تو اپنے مال سے ہی کرے، ان کے مال سے ہرگز نہ کرے۔ اب کن کن جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے؟ اب یاد رکھیں کہ بکری، بکرا، بھیڑ، مینڈا، دمبا، یہ نر اور مادہ ان کی ایک ہی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے اور کسی کی قربانی کرنا درست نہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، لیکن یاد رہے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو یا عقیقہ کرنے کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی، نہ اس کی جس کو پورا ملا ہے، نہ اس کی جس کو 7ویں حصے سے کم ملا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اگر گائے میں 7 آدمی سے کم لوگ شریک ہیں، جیسے 5 آدمی شریک ہیں، 6 آدمی شریک ہیں اور 4 آدمی شریک ہیں، 3 آدمی شریک ہیں، تو یہ سب درست ہے۔ لیکن 8 آدمی شریک ہوئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، آپ کی قربانی ضائع ہوگی۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی اگر کوئی مل گیا تو اس کو میں گائے میں شریک کر لوں گا اور سانجھے میں یہ قربانی کریں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔
اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا تو اب اس میں کسی کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے شریک کر لیا تو دیکھنا، اگر چاہے جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے تو اس کی قربانی اس پہ واجب ہے، غریب ہے تو اس پر واجب نہیں ہے۔ امیر آدمی امیر ہے تو درست ہے، غریب ہے تو درست نہیں ہے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اس کے ساتھ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گائے کا گوشت بانٹتے وقت خوب ترازو کے ساتھ میزان قائم کر کے ٹھیک طریقے سے بانٹا جائے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کی جائے ورنہ یہ سود ہو جائے گا اور گنہگار ہوگا۔ یہ بات قابل خیال ہے، قابل لحاظ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں قربانیاں تو ہوتی ہیں لیکن بعض جگہ ایسا نہیں ہوتا، تو یہ پھر سود میں چلا جائے گا۔ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میرے بھائی، میرے دوستو، بکری کتنی برس کی ہو، گائے بھینس کتنی برس کی ہو، اونٹ کتنے برس کی، اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ بکری سال بھر سے کم ہوگی تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جب پورا سال گزر جائے تو اس بکری کی قربانی کرنا درست ہے۔ گائے بھینس 2 برس یعنی 2 سال کی ہوں گی تو ان کی قربانی کرنا درست ہے، 2 سال سے کم ہوں گی تو ان کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اونٹ 5 برس کا ہوگا تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، 5 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، دمبا یا بھیڑ اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو اور سال بھر کے بھیڑ، دمبوں اور مینڈوں میں چھوڑ دیا جائے تو کچھ فرق معلوم نہ ہوتا ہو، تو ایسے وقت میں 6 مہینے یا اس سے زیادہ کے 7 مہینے کا ہو، 8 مہینے کا ہو، دمبے اور بھیڑ کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ جو جانور آنا ہو، آندھا، کانا، ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، ایک کان تہائی یا تہائی حصے سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور آندھا ہے، آنکھوں کے اندر روشنی نہیں، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھ ہی نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جانور پاؤں رکھ کر زمین پہ ٹیک لگا کر چل سکتا ہو، 3 پاؤں پہ صحیح سلامت چلتا ہے، چوتھا پاؤں ہلکا سا زمین پہ لگا کے ٹیک لگا کے چل رہا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہو، اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اتنا دبلا، بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اور اتنا دبلا پتلا نہ ہو جس کے دبلے ہونے سے کوئی حرج نہیں، تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔
جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے ہوں لیکن جتنے گرے ہوں ان سے زیادہ باقی ہوں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی ہی کان نہیں ہیں اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ ہاں، اگر کان ہیں لیکن بالکل ذرا ذرا سے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے کان ہیں، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی ہی سینگ نہیں یا سینگ تھے تو ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں، اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ خصی جانور کی قربانی کرنا، بکرا مینڈا کی قربانی کرنا درست ہے۔ جس جانور کو کھجلی ہو اور اتنی کھجلی ہو جس کے باعث وہ لاغر ہو گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ ہاں، البتہ کم کھجلی ہو اور وہ ٹھیک چل سکتا ہو اور صرف کھجلی ہو، موٹا تازہ بھی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے، لیکن کھجلی کی وجہ سے وہ لاغر ہو گیا ہو، کمزور ہو گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر جانور قربانی کے لیے خریدا تب کوئی عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے میں دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا بہتر ہے۔ اگر امیر آدمی ہے تو امیر آدمی ہوگا تو اگر جانور میں عیب آ گیا ہے تو امیر آدمی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہے تو اسی جانور کی قربانی کرتے، اس کی قربانی درست ہوگی۔ قربانی کا گوشت آپ کھائے، اپنے رشتہ داروں کو دینا اور فقیروں اور محتاجوں کو خیرات کرنا بہتر ہے، لیکن قربانی کا سارا جانور خود بھی استعمال میں لا سکتا ہے اور 3 حصے کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قربانی کی کھال یوں ہی خیرات کر دیں یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیں، لیکن آج کل قربانی کی کھال جو ہے یہ کم قیمت میں فروخت ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے اس کو دفن کر دینا زیادہ بہتر ہے، اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اگر کسی مدارس میں جو غریب ہے، قاری صاحب، محلے کا قاری صاحب یا غریب ہے، اس کو دینا چاہتے ہیں تو 100-150 روپیہ فی آدمی دے دیں، تقریباً 1000 روپیہ بن جائے گا تو اس کا کام بھی بن جائے گا۔ لیکن صرف چمڑے اگر اس کو دے دیں تو 30، 40، 50، 100 روپے کا چمڑا فروخت ہوتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اور چمڑے کو اپنی کسی ذاتی استعمال میں بھی لا سکتا ہے، جیسے مسلح بنا سکتا ہے، مشق وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ بناتے ہیں، مختلف لوگ جو ہیں کہ ان کی چارپائیاں بھی اس چمڑے کی بناتے ہیں، بعض جگہ ہوتی ہیں، وہ جو ان کا اپنا حساب ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ تھے قربانی کے میں نے مختصر مسائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد تکبیرات تشریق، یہ خیال رکھا جائے 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات کہنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ یہ جو دن ہوتے ہیں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ، 13 ذو الحجہ۔ 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ ایام تشریق کے دن ہیں، اور اس میں
تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کے دن ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ تکبیرات آپ عید کو جاتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، مسنون عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں یہ مسائل سنیں، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دل کھول کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری اور دکھلاوے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سربلندی نصیب فرمائے۔ کہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے مجھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔